अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, नई वीडियो के साथ खुदा बख्श हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे दोस्तों, जब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान मौजूद है कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे और 72 फिन्नार होंगे, एक जमात, एक फ़िरका वो जन्नत के लिए करार पाएगा। तो जब ऐसी चीज़ें मौजूद हैं तो हर शख्स को थोड़ा-सा चौकन्ना हो जाना चाहिए। जैसे आप किसी मार्केट में जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, तो वहाँ अपनी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं, छोटे बच्चों का ख़्याल रखते हैं, अपने मोटरसाइकिल का, गाड़ी का, हर चीज़ का, अपने लॉक का ध्यान रखते हैं। इसी तरीके से जब आप उलमा को भी सुनते हैं तो उस वक़्त भी आपने उन पर भी फ़ोकस रखना है, क्या ये हमें सच बता रहे हैं या कोई कहानियाँ ये शरीफ हमें बयान कर रहे हैं। तो उसके लिए बेहतर हल ये है कि आप एक ही टॉपिक पे 2, 3, 4 उलमा को जब सुनेंगे तो आपको कंपैरिज़न करना आसान हो जाएगा। जब ये आपके लिए एक फ़ॉर्मूला आपको मिल जाएगा तो उसमें आपके लिए आखिरत आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप चूज़ करेंगे अपने लिए कि हमें किन के साथ चलना चाहिए। आज की हम वीडियो जो आपके लिए पेश कर रहे हैं, इसको आप गौर फ़िक्र करेंगे, थोड़ा-सा गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि हमारे सुन्नत वल जमात वाले और अहले तशय्युअ क्या इनका मौक़िफ़ एक है और क्या ये अपनी किताबों से पढ़ के सुनाते हैं या हमारी बुखारी मुस्लिम ही इन्होंने खोली होती है। ये गौर करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो मेरे हुजूर ने हाथ उठा लिए, कहा ए अल्लाह, एक शेर दिया है अमीर हमजा, एक शेर और अता कर दे। अब तेरी मर्जी, उमर बिन खत्ताब दे दे या अमर बिन हश्याम दे दे। हुजूर दुआएं मांग रहे हैं और ये हाथ में तलवार लिए बेताब हो गए। कहा उमर की उम्र बर्बाद हो गई, मुझे ले चलो हुजूर की चौखट पे। तलवार हमाइल की है, बहनोई साथ हैं और हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। दरवाजे के सुराखों से देखा तो सहाबा तशवीश का इजहार करने लगे कि उमर आ रहा है, तलवार हमाइल की है, इरादे अच्छे नहीं लगते। जनाब अमीर हमजा ने कहा दरवाज़ा खोल दो, अच्छी नीयत से आया तो इस्तकबाल करेंगे, नीयत अच्छी नहीं है तो उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट देंगे। हुजूर के सामने जाके बैठ गए, गले में कपड़ा डाला था। हुजूर ने पकड़ के कहा उमर, अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ। यही वक्त था उमर के इस्लाम लाने का। लबों पे कलेमा जारी हो गया। अल्लाह अकबर की सदा इस जोर से गूंजी कि मक्के की गलियां गूंजने लगी। इस्लाम लाने के बाद हुजूर से पूछते हैं, हुजूर क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया हम हक पर हैं। अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? कहा अल्लाह का दीन सच्चा है। आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? फरमाया मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। तो कहा फिर हम छुप के इबादत क्यों करें? अब मुसलमानों की दो सफ़ें बनती हैं, एक सफ़ की क़यादत अमीर हमजा करते हैं, दूसरी सफ़ के आगे आगे उमर बिन खत्ताब चलते हैं और हुजूर दरमियान में हैं। और ये मलकूती काफिला सहने हरम में आके एलानिया इबादत करता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उमर का इस्लाम लाना इस्लाम के लिए इज्जत का सबब बना, इस्लाम के विक़ार की अलामत बन गया। एक एक के दरवाजे पे जाके दरवाज़ा खटखटा के कहते हैं, वो तो और खबर सुनने के लिए बेचैन थे कि ये बानी इस्लाम की जिंदगी का चिराग बुझाने गया था, कोई खबर लाया होगा। वो कहते हैं आओ उमर किधर आए हो? कहा तुम्हें बताने आया हूं, कमजोरों से पंजा आजमाई करते रहे हो, आओ मेरे से बात करो, मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया। हज़रत उमर कहते हैं कि एक दिन मुझे नींद नहीं आई, मैं हरम शरीफ की तरफ निकल गया कि वहाँ कोई शराब पीने वाले दोस्त होंगे तो साथ शराब ही पियेंगे, बातें करेंगे। उस वक्त गैर मुस्लिम थे, तो वहाँ कोई साथी नहीं मिला, अल्लाह को जो मंजूर था। मैं मस्जिद की तरफ गया तो उस वक्त सरकार रसालत मआब अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे तहज्जुद की, और कुरान मजीद पढ़ रहे थे ज़रा ऊंची आवाज़ से, सूरह अल हक़ का तिलावत कर रहे थे। मुझे भी मौका मिला, कोई उस वक्त नहीं था, ना शरारत की कोई नीयत, सुनने लगा। सुनते सुनते ना मेरे दिल में आया कि ये सब शायरी, ये बातें तो कुछ भी नहीं इनकी हकीकत, मगर जैसे शायर बेहकीकत चीज़ों को भी अपनी शायरी से समझा देते ना कि जैसे जी साची है, ऐसी बातें और कोई नहीं। तो आपने पढ़ा मा हुआ बेकौल शायर, ये शायर का कलाम नहीं है। मैंने सोचा ये काहिन है, जैसे वो काहिन होते थे जन्नात से ताल्लुक़ रखते, वो लोगों की बातें मालूम करे। इसने भी मेरे दिल की बात मालूम, जन्नात है, तो फरमाया वला बेकौल काहिन, ये काहिन का कलाम भी नहीं है। बस जब सूरत ख़त्म हुई तो कुरान मेरे दिल में समा गया और इस्लाम पूरी तरह दीवाना वो रच गया। खुश हो गई, रब दा करम हो गया, अल्लाह दी मेहरबानी हो गई है। उधर रसूलुल्लाह भी अल्लाह अकबर बैठे हुए ने सहाबा दे मजमे विच। उमर जनाब होई तलवार होई सिलसिला लेके रसूलुल्लाह दी बारगाह विच जा रहे ने। अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह दे चचा दरवाजे ते खलोते हुए ने, अर्ज करदे ने कमली वाले आ उमर आ रही है तलवार हाथ विच, अगर गलत इरादा है ओदी तलवार नाल मैं गर्दन उतार देंगा। रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया
حضور نے فرمایا اللہ اکبر رحمت للعالمین. نبی نے فرمایا چاچا بہ جا پریشان نہ ہو, اج عمر نو میں اپنے رب کولوں منگ لیتا وے. عمر آ گئے رحمت للعالمین, نبی بیٹھے ہوئے نے, صحابہ دا مجمع, عمر بھی آن کے بہ گئے. ہائے 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 اللہ اکبر. آخر سردار سی نا جاہو جلال, نخرا ٹخرا بھی ہوندا ہے, سلسلہ ہوندا ہے نا. حضور کول آن کے بہ گئے گل نہیں کر رہے, حضور کول ادب نال آن کے بہ گئے. وا رحمت للعالمین حضور دی حکمت, اللہ اللہ اکبر. سارے عالم کے لیے علم کی شمع روشن کرنے والے نبی, بھٹکے ہوئوں کو, گمراہوں کو راستہ دینے والے نبی جانتے ہیں. عمر کا دل غصے میں ہے. جب تھوڑی دیر گزر گئی, عمر بیٹھے رہے. کچھ دیر کے بعد ماحول ٹھنڈا ہوا. رحمت للعالمین نبی نے, کتابوں میں آتا ہے حضور نے عمر کو گریبان یا کپڑا جو پہنا تھا چبا, اس کو یہاں سے پکڑا اور پکڑ کے رسول اللہ نے جھنجھوڑا, اور جھنجھوڑ کر حضور نے فرمایا عمر کدوں تک مینوں ستاندا رہے گا. عمر کب تک مجھے ستاتے رہو گے, کب تک مجھے ستاتے رہو گے؟ بس اتنا جملہ کہنے کی دیر تھی, عمر رسول اللہ کے قدموں میں گر گئے. عرض کرنے نے کملی والے آج ستان نہیں, آج تے قربان ہونے واسطے آیا وا. صحابہ فرماتے ہیں حضور نے یہ بھی جملہ فرمایا صحابہ روکو نہیں, ڈکنا نہیں, کچھ کہنا نہیں, کیونکہ عمر نو میں اپنے رب کو مانگ لیتا ہے. اللہ اللہ اللہ, میں اپنے رب کو منگدا اللہ. اسی لیے علماء فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا لوگو ساری دنیا میری مرید ہے. آئے ہائے, ابو بکر میرا مرید, عثمان میرا مرید, علی میرا مرید, بلال میرا مرید, طلحہ میرے مرید, زبیر میرے مرید رضی اللہ عنہ. سارے صحابہ نبی دے مرید نے. میرے نبی نے فرمایا عمر میرا مرید بھی ہے, میں محمدی مراد بھی ہے. فاروق اعظم دا جو اولیاء شریف نے جی امام صاحب نے بیان کیتا, فرمایا جدوں آپ ٹردے سن تے انج لگدا سی جویں آپ سواری تے بیٹھے. اندازہ لاؤ پھر کتنا اونچا قد ہوئے گا جی. جدوں آپ ٹردے سن تے انج لگدا سی جویں آپ سواری تے بیٹھے سن, تے کتنا اونچا قد ہوئے گا. جو تلوار اہل عرب کی عادت تھی وہ لٹکاتے تھے. اے نکلے کرو کہ میں آج انعام تھا جی جو رسول اللہ کو شہید کرے گا ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے. یہ بھی نکلے. تو ایک صحابی نے ان کو دیکھا, صحابی رسول دیکھ کے ہنسنے لگے. ان کی مونچھیں بھی تھی, اس میں بال بھی بڑے ہوتے تھے, مونچھیں تاؤ دیتے تھے مونچھوں, بال رکھے ہوئے تو, اور 36 انچ جناب ناپ کے دیکھ لو جی, 36 انچ آپ دا سینہ جنی ساڈی تھیلی نا آپ دا انوٹھا انگوٹھا تے جا رہے نا آپ. تو ایک صحابی دیکھ کے مسکرانے لگے. یہ ان کو اللہ نے وجاہت اور دبدبہ اور روب ویسے ہی عطا کیا ہوا تھا. کہنے لگے کتنے چلے ہو؟ کہنے لگے آج میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں شہید کروں گا. میں جا چھیتی جا. دار ارقم میں پہنچے. دار ارقم میں رسول اللہ جلوہ, کیا یار کیا شان ہے جی. دار ارقم میں تلوار انہوں نے میان میں رکھی ہوئی ہے, تو آگے سے دربان امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, دربان 39 لوگ ابھی مسلمان ہوئے بشمول عورتوں کے. یہ 40 میں حضرت امیر حمزہ نے دیکھا تو ساتھی کہنے لگے عمر آ رہا ہے, آنے دو. پھر ان کا جو عمر آ رہا ہے اور تلوار بھی لٹکائی ہوئی ہے, فرمانے دو, ارادہ صحیح ہوگا تو ویلکم کریں گے, نہیں تے ہم اللہ دے بھی شیر ہاں تے اللہ دے رسول دے بھی شیر ہاں. ویکھنا ہوندا کی ہے. تو رسول اللہ کو پتہ چل گیا کہ عمر آ رہا ہے, کہیں یہ پہلے ہی قتل نہ کر دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے دروازہ کھولیا, فرمایا آنے دیجیے. نیڑے آئے نا تے رسول اللہ نے اپنا سجا ہاتھ, کسی دا ہاتھ حضور ورگا نہیں, کسی دی حرکت حضور ورگی نہیں, کسی دا اشارہ حضور ورگا نہیں. اور لمحہ جس لمحے کے اندر رسول اللہ نے فعل فرمایا اس لمحے ورگا کوئی لمحہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجا ہاتھ حضرت فاروق اعظم دے سینے تے ہنج رکھ کے فرمایا عمر بدلن دا ویلا نہیں آیا جی. بس صرف ایک ہاتھ رکھیا تے دوسرا نگاہاں رکھیاں. ایک ہوتا ہے صرف دیکھنا اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نگاہ عنایت سے دیکھنا. حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو وہ چھپ گئے تھے, کیونکہ ان کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے تھے. ان کے قبیلے کے لوگ باہر آ کے بیٹھ گئے کہ اس نے تو اپنا دین بدل لیا ہے. تو حضرت عمر اپنے گھر سے ڈر کے مارے نہیں نکل رہے تھے. تو اب سنیوں کو یہ بات کیسے ہضم ہو؟ انہوں تو ایک جھوٹی کہانی کرائی گئی ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو وہ تلوار لے کے باہر آ گئے اور انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کی. وہ کدے بھی نہیں لکھا ہوا ہے بھائی, اللہ کو ڈر جاؤ, کیڑی کہانیاں کرواندے پہ ہو. جو لکھا ہوا ہے وہی ہے جو بخاری میں لکھا ہوا ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے صحیح البخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, جو سنہ 1422 میں کتاب چھپی ہے, صفحہ نمبر 482 میں. باب اسلام عمر مسلمان کیسے ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں روایت 3864. ملاحظہ فرمائیے, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اپنے والد سے کہ میرے والد کہتے ہیں
بینما ہوا فی الدار خائفہ، کہ عمر اپنے گھر میں بڑا خائف تھا، خوف ہوا تھا عمر کو، بہت ہی خوفناک، خوف زدہ۔ یہ بخاری ہے۔ ایسا فرمائے خوف کس بات کا ہے؟ ایک شخص اپنے گھر میں ہے، خوف زدہ لرز رہا ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، بڑا خوف زدہ ہے عمر۔ اذ جاءہ العاص بن وائل السہمی، تو لازمی بات ہے کہ یہ حدیث کا پچھلا بھی حصہ ہے نا، تو بخاری نے کاٹ دیا، اس میں بہت کچھ ہوا ہوگا۔ کوئی اس طرح تو شروع نہیں کرتا بینما ہوا خائفا فی الدار، کہ وہ گھر میں بڑا ڈر کے مارا تھا۔ کہانی اس سے پیچھے بھی ہے، لیکن اس میں جو بھی مصلحت انہوں نے دیکھا ہے اس کو ان لوگوں نے ذکر نہیں کیا۔ اس وقت کیا ہے، عاص ابن وائل السہمی یعنی عمرو بن العاص کا باپ وہ آیا، ابو عمرن جو عمر کا باپ ہے، عمر کا باپ ہے کون؟ عمرو بن العاص کا والد ہے۔ علیہ حلت حبرت وقمیص مکفوف بحریر، وہ آیا بڑا شاندار لباس میں، حلہ جو بہترین قسم کا جو اوور کوٹ ہوتا ہے وہ اس نے پہنا ہوا ہے، اور ایک قمیص ہے جو بالکل وہ ریشم کے ساتھ اس کی تزئین ہے، بہترین اس نے پہنا ہوا ہے۔ اچھا، وہ بنی سہم کا ہے، اور وہ ہم حلفاؤنا فی الجاہلیہ، اور وہ ان کا خاندان کا ہمارے خاندان کے ساتھ حلف تھا جاہلیت میں۔ فقال ما بالک، اس نے میرے باپ کی طرف دیکھا ہے، عمر کی طرف دیکھا ہے، کہا کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو اتنا خوفزدہ کیوں ہے، لرز رہا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے؟ قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت، کہتے ہیں کہ عمر کہتا ہے کہ تیرا قوم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر عمر مسلمان ہو جائے وہ مجھے قتل کر دیں گے، اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو یہ مجھے قتل کر دیں گے، تو اس لیے میں خوف زدہ ہوں۔ یہ کیا ہے؟ بخاری ہے، باب اسلام عمر ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ عمر اتنا دلیر تھا، تلوار لے کے آئے کہ اذان پڑھو، اس کی خود وہ کیسے مسلمان ہوا ہے، اس کی اتنی دلیری ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسلمانوں میں تو امیر المؤمنین علیہ السلام شیر خدا ہیں، مسلمانوں میں تو جعفر طیار ہیں، مسلمانوں میں تو حمزہ ابن عبد المطلب علیہ السلام ہیں۔ تو یہ اصل جو کہانی ہے اس کے اسلام لانے کی، وہ کیسے مسلمان ہوا ہے۔ تو ایک شخص عاص ابن وائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ان شانئ، آپ کا مبغض وہ خود ابتر ہے، آپ کا مبغض وہ خود ابتر ہے۔ یہ مبغض شانئ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ شانئ کون ہے؟ یہ شانئ عمرو بن العاص اور اس کا باپ عاص بن وائل ہے۔ عمرو بن العاص اور اس کا باپ عاص بن وائل، یعنی وہ ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو، جو شخص بدترین دشمن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آیا ہے اس سے ملنے، کیونکہ اس کا حلیف ہے کہ بھئی تجھے کیا ہے، تو اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے، ڈرتا کیوں ہے، خوف زدہ کیوں ہے؟ کہتا ہے لوگ مجھے مار دیں گے اگر میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو پھر اس نے پناہ دی، اس نے پناہ دے دی اس کو۔ قال لا سبیل الیک، لا سبیل الیک، آس نے کہا کہ آس نے، وہ جو شانع تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، وہ آخر تک مسلمان بھی نہیں ہوا، اس نے کہا نہیں، تجھے کوئی، میں کسی کو نچوڑ نہیں دوں گا، تیرا کوئی مزاحم نہیں بنے گا، تجھے کوئی نہیں مارے گا۔ بعد ان قالها آمنت، عمر کہتا ہے کہ اس کے بعد جب اس نے مجھے تسلی دیا تو پھر میں نے ایمان لایا، آمنت، یہ اصل اسی طرح پڑھنا چاہیے آمنت، کیونکہ اگر میں، قرینہ دیکھو نا، اگر میں مسلمان بن جاؤں تو مجھے قتل کر دیں گے۔ وہ سردار ہے بھائی، بہت بہترین لباس پہن کے آیا ہوا ہے، وہ نخرے والا مغرور سردار، وہ کہتا ہے نہیں تجھے میں نے پناہ دیا، تو اس کے بعد میں ایمان لایا ہوں۔ یا مثلا یہ لوگ
جو بخاری کے شراح ہیں وہ اس طرح تو نہیں پڑھنا چاہتے، وہ سے کہتے ہیں امنت بعد ان قالها امنت، یعنی اس نے جب کہا تو پھر مجھے تسلی ہو گیا، پھر میرا خوف اٹھ گیا میرے سے، میں خوف زدہ تھا جب اس شان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پناہ دیا، تو پھر میں نے امن کا احساس کیا کہ اب مجھے کوئی نہیں مارے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ سب باتیں جھوٹ ہیں کہ تلوار لے کے آیا کہ چلیں اب اذان پڑھتے ہیں علنا۔ فخرج العاص، عاص عمر کے گھر سے نکل گیا، فلقی الناس سال بهم الوادی، تو اس نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ وہاں پہ کچھ ان کا اجتماع ہے، وہ کہتے ہیں ہم عمر کو مارتے ہیں، یہ مسلمان بننا چاہتا ہے، اس کو مارتے ہیں۔ فقال این تريدون، عاص جو سردار تھا مشرکین کا، اس نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو، کیا چکر ہے؟ کہا کہ نريد هذا ابن الخطاب الذي سبا، ہم کہا کہ یہ عمر مسلمان بننا چاہتا ہے، ہم اس کا صفائی کرتے ہیں، اس کو پٹائی کرتے ہیں، اس کو پٹائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم قتل کریں گے، انہوں نے کہا ہمیں ان سے کام ہے، عمر سے کام ہے، یہ مسلمان بننے کے چکر میں ہے۔ قال لا سبیل الیہ، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا کہ کیا نہیں، عمر میرے پناہ میں، عمر کو نہ چھیڑو۔ فکر الناس، پر لوگ نہ کہ یار یہ سردار نے نہیں کرنے دیا نا، ہم اس کو پٹائی کرتے یا قتل کرتے، جو بھی تھا ان کا ارادہ، قتل تو بعید ہے، وہ مارتے گالی وغیرہ دیتے، عمر اسی لیے ڈر گیا تھا۔ تو پھر وہ لوگ پلٹ گئے، انہوں نے عمر کو نہیں چھیڑا۔ تو کیوں نہیں چھیڑا؟ تو عاص ابن وائل کا یہ کیا ہے، عاص کا ان پہ احسان ہے، عاص ابن وائل اور عمرو عاص کے والد کے پروٹیکشن میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اچھا، میں نے کہا ان شانئک الابتر هو الابتر کون ہے؟ یہ عمرو بن العاص، کیونکہ یہ لوگوں نے، عمرو بن العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج میں ایک قصیدہ لکھا تھا، اس نے جب مکے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اور اس کے والد تو ان کو وہ تو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشن مناتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو بیٹے جو تھے، ایک جناب قاسم علیہ السلام تھے، جناب عبداللہ تھے، یہ ان کا وفات ہو گیا تھا بچپن میں، اور جب ان کے وفات ہو گیا تھا تو وہ خوش ہو گئے تھے کفار قریش، اور کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ، ان کی نسل نہیں، ابتر ان کی کوئی نسل نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تیرا مبغض ہے، جو تیرا شانع ہے، ان شانئک هو الابتر، وہ ابتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب دلائل النبوہ ومعرفت احوال صاحب الشریعہ، تألیف البیہقی، الصفر الثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ، جو سنت 1988 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر روایت ہے، روایت نہیں ہے، صفحہ نمبر نہیں ہے، مثلا 69 میں، کہ قاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنیا بھی ہے نا، کنیا مبارکہ کیا ہے؟ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو القاسم، اور ان کے جو کوئی ان کو ابو القاسم کے اسم سے بہت کم تاریخ میں پکارا ہو، کنیا ان کا ابو القاسم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے پکارتے تھے، لیکن ان کا جو بھائی تھا جناب عقیل علیہ السلام، کیونکہ ان کے بڑے بھائی تھے، وہ ایک گھر میں پلے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی تھی، ان کے دامن میں پلے بڑے تھے، تو جناب عقیل علیہ السلام ایک بھائی کی طرح تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ ان کو ابو القاسم کہتے تھے، ابو القاسم۔ كان القاسم ابن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ قد بلغ ان يركب الدابة ويسير النجيب، جناب قاسم علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بھائی اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے فرزند، یہ نوجوان ہو گئے تھے، مثلا عمر کافی ہو گیا تھا، یہ گھوڑے پہ سوار بھی ہوتے تھے، اور سواری پہ سوار ہوتے تھے، گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی ہے تو عمرو بن العاص ابن النابغہ، اس نے کہا لقد اصبح محمد ابتر من ابن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، اپنے بیٹے سے ابتر ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت اللہ نے سورہ نازل کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
कदा रूय बिहादल इस्नाद। बैहक़ी फरमाते हैं कि इस तरह ये रिवायत में यही है कि अबतर की, इस रिवायत में कौन है अबतर, कौन है आस, अम्र बिन आस है। वल मशहूर, लेकिन मशहूर यही है अन्नल आयत नज़लत फी अबी, मशहूर यह है कि आयत का नुज़ूल किसके शान में है? हाँ, आस इब्न वाइल के शान में, वही जिसने की पनाह में, बस कौल सरी है बुखारी, उमर मुसलमान हुए तो किसकी पनाह में? हाँ। और किस, अब वहां पे मीटिंग में क्या गुजरा इनके दरमियान ना, वो तो उमर तो नकल नहीं करता, अगर कोई अपनी बुराई बात तो नकल तो नहीं करता ना। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का दुश्मन है, जिसको अल्लाह ने कहा ये आपका मुबग़िज़ है और ये अबतर है, यानी आस, ठीक है ना, वो इससे मीटिंग रखता है और कहता है मैं लोगों को तुझे टच नहीं करने दूंगा, फिर उसके बाद ये मुसलमान होता है। तो वहां पे क्या वादे किए होंगे भाई? वो तो कोई पागल तो नहीं है, उसके लिए क्या होता, कहता मुसलमान ना बन, तुझे इजाजत नहीं मुसलमान बनने की, तुम लोग तुझे मार देंगे। उसने दुश्मनी का तकाजा तो यही है। वो इस्लाम, उसके लिए इस्लाम, कुरैश के सरदार जो थे वो इस्लाम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझते थे, और इसीलिए तो हर तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी करते थे, ठीक है ना। तो वो इस तरह कि एक शख्स मुसलमान बनना चाहता, वो लापरवाही के साथ चलो बन जाओ कोई बात नहीं, मैं लोगों को रोक दूंगा, ये तो दुश्मनी का तकाजा ये तो नहीं है, ठीक है ना। वहां मीटिंग में आप अगर, हमें अल्लाह नहीं मालूम, हमें अल्लाह जानता है कि मीटिंग में क्या हुआ, अब बहुत कुछ हुआ होगा इनके दरमियान, जिन वादों के बदौलत उसने इजाजत दी कि तुम मुसलमान बन सकते हो, ठीक है ना। वइल्ला जिसको अल्लाह ने कहा कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, वो कैसे कहता है कि तू चलो मुसलमान बन, कोई बात नहीं, मैं तुझे प्रोटेक्शन दूंगा। समझ में आ रही ना बात आपको? वहां पे कुछ जरूर वादे किए होंगे उमर ने मुशरिकीन कुरैश से, कुछ वादे होंगे, वो ऐसी बातें तो तारीख में नकल नहीं होती, वो आपको यानी अंदाजा करना होता है। वइल्ला कैसे हो सकता है कि एक शख्स अपने ग्रोह से एक दूसरे शख्स को अपने सख्तरीन मुखालिफ के ग्रोह में जाने देता है और कहता है मैं तुझे प्रोटेक्शन भी दूंगा? नहीं, वहां पे कुछ हुआ होगा। पहले पाक कोई नबी होता तो उमर होते, वो तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो हो ही नहीं सकता। आज तक आपने देखा कि एक शख्स ने 50 साल बुतों की इबादत की हो? ओ भाई याद में आप शेख साहब मुझे एक बताओ यार, शेख साहब मुझे बताओ, मुसलमान होने से पहले खलीफा साहब का दीन क्या था? बुत परस्त है या नहीं थे? शेख साहब, रऊफ साहब कट गए जी, रऊफ साहब कट गए जी। आज तक किसी रऊफ साहब, आपसे सवाल यह था कि इस्लाम लाने से पहले, कलमा शरीफ पढ़ने से पहले खलीफा सानी का दीन क्या था? अब वो क्या था कि मतलब कि हम तो ये भी नहीं कहेंगे वो दीन इब्राहिम पे थे, बुत परस्त है ना, बुत परस्त है भाई, बुत परस्त है, बुत परस्त है, हाँ, बुत परस्त है भाई, कहा जा सकता है। हाँ, जाहिलियत के जमाने में बुत परस्त। अब मुझे बताएं, आज तक आपने देखा है साबिका हिंदू, साबिका बुत परस्त पकड़ के अल्लाह उसको नबुवत दे दे? अगर आपका यह अकीदा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहले बुत परस्त है, तो अपना अकीदा बताओ जी। जैसे इब्न तैमिया कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले काफिर थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लड़का तो नबी नहीं बना, आपका यही मेयार है तो इधर भी आ जाइए थोड़ा। नूह का बेटा नबी नहीं बना तो क्योंकि वो तो था ही काफिर ना। अर्ज यह है कि काफिर क्या नबी बन सकता है? तो उनके साथ रह उनकी सोबत में रहकर भी नहीं हुई, ये कोई ठीक मेयार नहीं है ना। ठीक है भाई, नबूवत हमने नहीं कहा कि भाई जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार है वो अच्छा आदमी है, हम ये तो नहीं कहते जो उनके सोबत में जो भी रहता है अच्छा आदमी। बात यह है कि एक बुत परस्त को, जिसकी उम्र दाढ़ी सफेद हो गई है, उम्र गुजर गई है, वो बुतों के सामने पूजा करते हुए लोगों को मारते हैं कि बुतों की तुम एहतराम नहीं करते, बुतखाना जाते हैं रोजाना, ऐसे शख्स को नबूवत कभी मिली है? अल्लाह का फजल हो सकता है कि नहीं? अल्लाह के फजल ओ दिखाना नहीं, ऐसा फजल अल्लाह के फजल में तो कभी तो नहीं है। 1,24,000 अंबिया ना, उसमें से एक दो को दिखाया कि साबिक बुत परस्त को साबिक मसलन बुत परस्त को उसको क्या मिला है? नबूवत मिली है जी। अल्लाह के फजल में तो कोई कमी नहीं ना, आप दिखाए ना, सिर्फ उमर पे ही फजल करना। तो चाहे उसको नबूवत नहीं, मगर तब भी वो विलायत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह, मिस्र हाफिज रहमतुल्लाह अलैह ने 100 खत्म किया और उनको अल्लाह का और वली फिर बनाया। देखें ये इस्लाम लाने के बाद भी मैंने अपनी किताबों से देखा कि सहाबा ने शहादत दी कि फज्र गलीज है,
اخلاق نہیں ہے اس شخص کا، ٹھیک ہے نا. آج تک اللہ نے کسی فظ غلیظ کو نبی بنایا؟ یہ تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی فظ غلیظ تھا، بد اخلاق کو نبوت دیا. معاذ اللہ، ایسا نہیں ہائے ہائے. آپ لوگ او بھائی وہ دیا تو صحابہ جھوٹ کہہ رہتے ہیں کہ فظ غلیظ نہیں ہے. صحابت کی بات تو آپ پہ حجت ہے نا. حضرت صحابہ کی بات ہماری، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لسٹ میں آپ کو پتا ہے امام بخاری نے کیا کہا ہے المفرد میں؟ کیا کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے 20 جگہ حضرت عمر کی بات موافقت کیا ہے. یہ سب کفر ہے، واللہ کی قسم یہ کفر ہے. ان باتوں میں کیا ہے کہ ابو بکر، عمر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ عمر کی تعریف کرتا ہے نا. اللہ کی قسم یہ سب کفر ہے. بالکل بالکل یہ سب کفر ہے. دیکھیں یہ ان کا عقیدہ کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں موافقات عمر جو ہے نا، موافقات عمر، اس کے اکثر راوی خود عمر بن الخطاب ہے. عمر بن الخطاب اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان جگہ پہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجازت دیں. مثلا اس کے موافقات میں کیا ہے، میں یہ دیکھو، میں آپ کو یہ دیکھیں یہ کفر ہے کہ سراسر کے نہیں. ہاں بھائی صاحب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں موافقات، اس کے موافقات میں کیا ہے. اب دیکھیں واقعاً یہ اس عمر بن الخطاب کیسے بہترامی کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فلان بات سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے، میری تائید کی. یہ موافقات عمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری موافقت میں آیت نازل کی. یہ کتاب بخاری ملاحظہ کریں، یہاں پہ حدیث نمبر ہے 4483 اور راوی خود بھی عمر بن الخطاب ہے. اچھا کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدخل علیک البر والفاجر، آپ کے پاس نیکوکار بھی آتے ہیں اور بدماش لوگ بھی آتے ہیں، فاجر لوگ آتے ہیں آپ کے پاس. لو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، آپ اپنی عورتوں کو کیوں حجاب کا حکم نہیں دیتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمر کو غیرت ہے. رسول، اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی جو خواتین ہیں وہ بے حجاب پھر رہی ہیں، اور وہاں پہ بدماش بد کردار لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو، پیغمبر کو پرواہ نہیں ہے. فانزل اللہ آیت الحجاب، تو اللہ تعالیٰ نے میری تائید میں اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل کیا. ٹھیک ہے نا. تو مجھے آپ بتائیں شیخ صاحب، دیکھو یہ ہے ادب مفرد ہے، شابدار الصدیق ہے، بخاری صاحب کی کتاب ہے. عائشہ کہتی ہیں قالت كنت آكل مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم حیثہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کا کوئی کھانا تھا جو وہ اکثر وہ گوشت اور آٹا وغیرہ کو ملا کے اس طرح شوربہ وغیرہ بناتے تھے. فمر عمر صاحب بھی آئے، فدعاہ فاکل، اس کو بھی بلایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا. فاصابت یدہ اصبعی، تو میرا جو ہاتھ ہے عمر کے ہاتھ سے ٹچ ہو گئی. فقال حس لو اطاع فیکن ما رأتکن عین، اس نے مجھ سے کہا کہ پیچھے ہٹ. اگر یہ شخص، رسول اللہ بھی نہیں بولا، لو اطاع فیکن، اگر میری بات ازواج کے متعلق مانا جاتا، آپ لوگوں کے متعلق میری بات یہ مانتا، ما رات کو عین، آپ کو کوئی شخص دیکھتا بھی نہیں. دیکھو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ غیور کو، وہ ان کی اپنی حدیث ہے، ما خلق اللہ تعالی اغیر منی، کہ مجھ سے زیادہ صاحب غیرت کسی کو خلق نہیں کیا. تو یہ شخص ان کے بارگاہ میں ان کی عورت، ان کی بیویوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر میری بات مانا جاتا آپ تو آپ لوگوں کو پھر کسی کے آنکھ نہ لگتی. فنزل الحجاب، تو اس وقت حجاب نازل ہوئی. ایک منٹ ایک اور حدیث دیکھو، حدیث نمبر 4795. خرجت سودۃ بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، حجاب آ گئی تھی تو سودا وہ زیادہ تر وہ پیشاب کرنے کے لیے باہر جاتے تھے نا، گھر میں تو کمرے میں تو نہیں ہوتا تھا نا، وہ صحرا میں جا کے کرتے تھے، وہ اپنے قضاء حاجت کے لیے نکل گئی باہر. وکانت امرأۃ ما ضرب الحجاب، حجاب بھی واجب نہیں ہوئے، معاف کیجیے، حجاب بھی واجب نہیں ہوئی، نہیں حجاب بعد ما ضرب الحجاب، حجاب نازل ہونے کے بعد، معاف کیجیے، حجاب نازل ہونے کے بعد وہ سودا جو ہوتا ہے، وہ سودا نکل گئی کسی کام سے، وہ اکثر قضاء حاجت کے لیے. وکانت امرأۃ جسیمہ، اور وہ ایک چاق چوبند خاتون تھی. لا تخفى على من يعرفها، جو بھی ان کو جانتی تھی، پہچان جاتی ہے، وہی یہ سودا ہے، ان کے چلنے کے انداز سے، ان کا جو ہیکل ہے اس سے. فرآہ عمر بن الخطاب نے اپنی نظر ان پہ پڑی ہے. فقال یا سودا واللہ ما تخفین علینا فانظری کیف تخرجین، کہا کہ اے سودا تو ہم سے چھپ نہیں سکتی، ہم سے پوچھتا نہیں، جب تو اچھی طرح سے دیکھ لے تو باہر کس طرح نکلتی. اور بھائی کسی کو حق ہے، اس کی بیٹی تو نہیں نا، کسی اور کی بیوی ہے، کس نے اس کو حق دیا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے خطاب کرے؟
किसने इसको हक दिया? मतलब ये है भाई आप क्योंकि मतलब देखो कि भाई, नहीं शेख साहब इजाजत, अगर कोई गली का आदमी आपकी बीवी को इस तरह खिताब कर, फलानिया तू जो बाहर निकलती है ना तो पर्दा तेरा ऐसा ऐसा होना चाहिए, सब लोग देख, तो आपको अब बुरा नहीं लगेगा? ये शौहर के लिए बेगैरती का मकाम नहीं है? अल्लाह के रसूल ने सबसे ज्यादा सजद को अपनाया है, क्या समझा है? पर्दा है तो उनके लिए सबसे ज्यादा है। ये तौहीन है भाई, ये तौहीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को उनके होते हुए कोई दूसरा नसीहत करे हिजाब पर्दे की, ये नबी की तौहीन है, उन औरतों की तौहीन है। ये इसका मतलब है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा शरीयत जानते हैं भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवाह ही नहीं है ना। तो कुरान में आयत जो उतरी 20 जगह अल्लाह ने उनसे मुआफकत की है, कैसे की है? अब्दुल्ला बिन वहाँ उबई ये का सब नमाज झूठ है ना, जनाजा अर्ज नबी कर ने रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, ये झूठ है कुरान की मुफरत में इमाम बुखारी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। अब अल्लाह नहीं मुफरत के ये आयशा और उमर, ये क्योंकि इनके फजाइल है ही नहीं। उमर के पास ना फजील इल्म है, उमर के पास ना कोई खुतबा है, न इसको कुछ आता भी नहीं है। देखें ये तयम्मुम इसको आता नहीं था ना, जंगों से भाग जाए। इन्होंने फजाइल जो बना दिया ना, हाँ फिलान जगह पे अल्लाह ने आया मेरी वजह से नाजिल किया। आयशा की वफात सन 57, इजाजत है, आयशा की वफात सन 57, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद 47 साल, ठीक है ना। अक्सर लोग अब वो साहब मर गए हैं और भाई नए नए लोग अब मुसलमान हो गए, मदीना आए, तो उनको सुना देना कि भाई फिलान आया, उमर की फजीलत में दाखिल हुई, फजीलत में नाजिल हुई है ना, तो उनके लिए फजीलत बनाना है, ये सब जो गलत है। उसकी दलील क्या है कि ये फजाइल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैरत के खिलाफ हैं, उनके शख्सियत के खिलाफ हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फाजिर अफराद आते हैं, उनको परवाह नहीं है, उमर उनको सिखा रहे हैं, और उनके मौजूदगी में कोई कैद है भाई, आपके मौजूदगी में, आप घर में मौजूद होना, आपका मेहमान आपकी बीवी से कैद है कि अगर मेरी बात मानी जाए आप पे किसी का आंख नहीं पड़ेगा, इसका मतलब आपके लिए बेइज्जती नहीं है? मुझे बताओ। ऐसा है कि किसी को राय देने से किसी का ऊनी हो जाता है, और इस अब यही राय देखो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने बनाना चाहा तो फरिश्तों से मशवरा किया, क्या फरिश्तों में जमीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला, मशवरा नहीं किया, खबर दिया है, तो फरिश्तों ने खबर क्या दिया कहा? इन्नी जाइलुन फिल अर्द फरिश्तों ने खलीफा, कहा कि मशवरा नहीं किया, अल्लाह ने मशवरा किया। देखो यार ये हालत है इनकी, अल्लाह ने मशवरा किया अल्लाह ने मशवरा किया। ये आप इजाजत है अल्लाह जी, ने फरिश्तों आदम खलक करूँ, अच्छी बात है, चले बना लेता हूँ, आदम बना लो, है जी, अल्लाह ने मशवरा किया। वो फरिश्तों ने क्या कहा, ऐ अल्लाह ये जमीन पर खूनरेजी करेंगे, क्या हम तेरी इबादत नहीं करते? वो खुद ख्वाहिशमंद है ना खलीफा है कि बनने की, नहीं? खिलाफत बड़ी मकाम है, वो कहते थे कि हमें चाहिए, वो ख्वाहिशमंद है कि हमें बनाया जाए, उन्हीं आदम को ना बनाया जाए। आपकी खिदमत में अर्ज है, देखो शेख साहब, आपने सवाल को देखो कि इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है। कोई शख्स किसी के घर जाए, ठीक है ना, उसकी बीवी के हिजाब पे एतराज करे, ये शौहर के लिए मरने का मकाम है, शौहर की बेइज्जती है, और फिर कह दे हाँ ये मेरा मशवरा नहीं मानता, अगर ये मानता तो भाई आपको कोई बगैर हिजाब के देखने की जरूरत ना होती। तो लाजमी बात है कि ये मर्द से ज्यादा बगैरत है, उस मर्द की गैरत नहीं है, इसकी गैरत। और ये किसके मुतालिक कहा जाए? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक। तो ये रिवायतें जो हैं, उमर कह रहे कि अल्लाह ने मुझसे मुवाफकत की, अल्लाह ने मेरी ताईद में आयत नाजिल की है, ये क्या है? ये सब के सब झूठ हैं, क्योंकि इसका नतीजा क्या कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सच्चे थे, ज्यादा गैरतमंद थे। असल वाक़या क्या है नुज़ूल हिजाब का? देखो असल वाक़या ये सब झूठ था, ये भाई इनकी वजह से अल्लाह ने नाजिल किया। की बात सुन, हाँ, असल वाक़या अदब मुफरद में बुखारी में जो रिवायत की सही सनद के साथ, ये ज़ैनब बिन्त जहश का वाक़या है, वो काफ़ी तवील है, वो उसमें उमर का है, उमर का नहीं है भाई, ठीक है ना, कि क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हिजाब नाजिल हुआ, ठीक है ना, उसमें ये उमर के नसाए का कुछ है नहीं। ये जो कह रहा है कि अल्लाह ने मेरी वजह से नाजिल किया, ये गलत है। और वो जो अब्दुल्ला बिन उबई का नमाज जनाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, वो मुनाफिक का सरदार, तो उस समय हजरत उमर ने रोका, या रसूलल्लाह ये क्या कर रहे हो, आप जानते नहीं कि ये मुनाफिक है? मगर अब्दुल्ला बिन उबई का लड़का साहब, और ये फजीलत समझ रहे हैं भाई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ये इनके अपनी किताब कमीज पकड़ के खींचा है ना, कमीज पकड़ के पैर खींचा है कि आप ये क्या कर रहे हैं। और भाई जो नबी देखो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज सिखाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये उसका अकीदा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती कर रहे हैं, वो मुसलमान है ही नहीं, कैसे मुसलमान हो सकता है?
جس کے اللہ دل نے میں وہاں یہ پہ آیت بات اتاری۔ پکی ہے، اور جس کے دل میں یہ بات پکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ ان سے غلطی صادر ہی نہیں ہو سکے، وہ نماز میں کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کسی کافر منافق کی نماز پڑھائی اللہ کے رسول نے؟ اللہ اور رسول میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا، اصل وجہ کیا رسول اللہ ابھی دبئی کی پڑھائی یہ اگر عقیدہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی عمر ابھی آپ تک سن لو، روکا اس وقت بھی گیا۔ نہیں پڑھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی نماز نہیں پڑھائی، پڑھائی نہیں پڑھائی۔ پڑھائی شیعہ حدیث میں جو آپ سن لو، شیعہ حدیث میں یہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقین کا سردار تھا، وہ اپنے قبیلے میں بڑا معزز صاحب رسوخ تھا۔ اس کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بیٹے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھائیں گے تو ہم پھر اپنے قبیلے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے، ٹھیک ہے نا؟ وہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ گئے تھے ان پر لعنت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے جو احادیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس پہ لعنت کیا، نماز نہیں پڑھی ہے۔ ایک نئی بات آپ کو اور بتائیں گے، اب سن لینا، اب سن لے بھائی، سن لے بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کی عزت بچانے کے لیے اور اس قبیلے کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ گئے تھے کہ اگر میں ظاہر میں ان کے ساتھ نیکی کروں گا، جیسے زندگی میں ان کے ساتھ نیکی کیا، عبداللہ ان پر اسلام کے احکامات جاری کیے، تو اس کا کیا ہوگا کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ تو وہ گئے اور وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ میں لعنت کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو عمر ابن خطاب نے وہاں پہ ان کے قمیص کھینچی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اب سن لیں، وہ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے، لیکن یہ شخص جو ہے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دہن مبارک کھول دیں، کچھ ایسے جملے کہہ دیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ کہ پیچھے ہٹو، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کروں، اس کو برطرف کر دیا۔ اس شخص نے بہت وہاں پہ بدتمیزی کی حد کر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تو سینہ تان کے کھڑے ہو گئے نا، سینے سے سینے ملا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، پھر پیچھے سے جا دیکھیں، یہ نہایت ہی بدتمیزی ہے اور بے احترامی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہوتا ہے۔ پیچھے سے نماز کی حالت میں اس نے قمیص کھینچی ہے، کسی بھی امام شیخ صاحب ایسا نہیں ہے، دکھا دوں قمیص کھینچی ہے اس نے، قمیص یا لباس جو بھی تھا۔ روکا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو منافقوں کا سردار ہے، آپ یہ منافقوں کا سردار ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بنا دیا جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنی قمیض دی تھی۔ ایک منٹ کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑے پکڑ کے کھینچا تھا۔ دیکھو کہ کوئی بھی عالم دین اور نماز پڑھا رہا ہو، پیچھے سے کوئی کپڑا کھینچ کے پکڑ کے کھینچے کہ تم کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کے لیے توہین ہے، اس عالم دین کے لیے۔ نماز جماعت میں کسی کو کپڑے سے کھینچ لینا یہ اس کی توہین ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوا تھا۔ ہمارا نبی تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے علاوہ کس؟ دیکھو بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، دیکھو بخاری چابدار ہے تراث العربی، یہاں پر حدیث نمبر ہے 1269، اس میں یہی ہے کہ عبداللہ ابن ابی روتے ہوئے آئے، اور عبداللہ ابن ابی اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عبداللہ، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کا وفات ہو گیا، فلان فلان فلان، رسول تھے، ہاں وہ صحابی، وہ مخلص آدمی تھے۔ تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے نماز پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے۔ عمر ابن خطاب نے، یہ حدیث نمبر 1366 ہے، جب عبداللہ ابن ابی کا، یہ عمر ابن خطاب خود راوی ہیں، گئے نماز پڑھانے کے لیے، جب عبداللہ ابن ابی کی وفات ہو گئی تو دعی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثبت الیہ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، وثبت الیہ، میں ان پر اچھل پڑا، میں ان کی وثبت الیہ کا کیا مطلب، میں ان کی طرف اچھل پڑا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اتصلی علی ابی ابن ابی وقد قال یوم کذا وکذا 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 اعدد الیہ، تو میں نے کہا کہ آپ اس پہ کیوں نماز پڑھا، آپ اس نے شخص نے تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، حالانکہ حالت وہاں پہ بڑی نازک حالت تھی۔ وہ صحابی رو کے آیا تھا، وہ پچھلے حدیث میں کہ آپ نماز پڑھائیں ہماری عزت چلی جائے گی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی پتہ تھا کہ یہ شخص نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو سن لو، ہمارا باپ منافق ہے، ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے، وقال اخر عنی یا عمر، پیچھے ہٹو عمر، مجھ سے پیچھے ہٹو، مجھے نماز پڑھانے دو۔ فلما اکثرت الیہ، تو پھر بھی یہ پیچھے نہیں ہٹا، پھر میں نے بہت زیادہ اصرار کیے تو کہا، مجبور ہو گئے رسول، انی خیرت فاخترت،
اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں نماز پڑھا دوں یا نہ پڑھاؤں, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی. ابھی اچھا مجھے روکا اب نہیں. سن لو, اب سن لو, دوسری جگہ پہ کہ وہ کہتا ہے میں نے رسول کا لبوس کا لباس پکڑ کے کھینچا. یہ حدیث نمبر ہے 4770 بخاری میں. عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے, فقام عمر بن عمر فاخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پیچھے سے گئے, اس کپڑا پکڑ کے کھینچا. کیوں؟ یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ, یہ تو حرام ہے, آپ نماز اس پہ پڑھا رہے ہیں. اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, یہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ رسول پہ نماز پڑھانا حرام تھا اور یہ نماز پڑھا رہے تھے, اور جو کہہ دیں کہ میں نے کپڑے پکڑ کے کھینچا ہے کہ آپ حرام کر رہے ہیں, آپ کا نماز پڑھنا ہی حرام ہے, یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے شیخ صاحب؟ یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, یہ منافقوں کا سردار ہے. آپ پیغمبر کو نہیں پتا, تو اللہ نے قرآن آپ اس کی آیت جہاد جا کر بھائی پیغمبر کو نہیں پتا, آپ مجھے بتا. نہیں پتا تھا, نہیں پتا تھا پیغمبر کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تک مجھے روکا نہیں گیا ہے, یا رسول مجھے اللہ نے ابھی تک روکا نہیں. تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پھر نماز کے بعد, ٹھیک ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نہیں اتری نا, بات یہ ہے کہ سب جھوٹ ہے. مسلمانوں پر فرض نہیں ہے کہ یہ ابھی سن لیں, یہ جب نماز ابھی جب آیت نہیں اتری ہے, ٹھیک ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کریں, فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا. دین ان کو ہم نہیں سکھا سکتے, پیغمبر کو ہم دین سکھا سکتے, حلال حرام وہ سکھائیں گے, ٹھیک ہے نا. چل تو پھر یہ شخص کپڑے کھینچ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کو حرام ہے کہ اس پہ نماز پڑھیں, اللہ نے منع کیا, یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو سب باتیں جھوٹ نکل آئی نا. تو پھر یہ جھوٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حرمت کی آیت ابھی آئی ہی نہیں ہے, یہ خود کہہ رہے ہیں کہ حرمت کی آیت اس کے بعد آئی ہے, تو اس وقت کبھی کیوں کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے آپ پر؟ ہاں, اسی لیے تو ان کا مقام بڑھ. اور پھر بھائی صاحب جو شخص یہ کہہ, اس کی عقیدہ یہ ہو, اس کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام کی نماز پڑھ رہے ہیں, مجھ پر ان کا روکنا ضروری ہے, ان کو ہدایت دینا ضروری, وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ ہدایت دینا, یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہے, اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے آپ. تو مطلب پیغمبر کو پتہ ہی نہیں پتا صاحب شریعت کون ہے. پیغمبر نے یہ سوچا کہ ہم یہ اس صاحب شریعت کون ہے؟ آپ فیصلہ کریں بھائی. اگر معلم نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی ایسے نبی کہ ان کو کوئی نہیں سکھا سکتا, ٹھیک ہے نا, سوائے جبرائیل, وہ بھی اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آتا نا. تو عمر کون ہے بھائی؟ یہاں پر اگر پیغمبر سے آپ کا عقیدہ یہ کہ غلطیاں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, نماز وہ حرام نماز بھی پڑھاتے تھے کبھی کبھار, تو یہ بتاؤ جی عمر ان کو ٹھیک کرتے تھے, تو یہ عمر ان سے زیادہ ہمارا عقیدہ یہ کہ کوئی یہ کہے کہ نبی کا کپڑا میلا ہے تو وہ بھی کافر ہے. تو یہ تو کہہ رہا ہے حرام نماز پڑھ رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام نمازیں پڑھاتا تھا. حرام نمازیں نہیں, اس کے بعد نبی یہ دیکھو یہ حرام نماز نہیں ہے, یا اس نے کپڑے پکڑ کے کھینچے. فاخذ عمر, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑے, یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ, اللہ نے تجھ پہ حرام کیا ہے کہ اس کو نماز نہ پڑھاؤ, اور تو اس کو نماز پڑھائے گا, یہ کیا ہے؟ یعنی آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں. تو یہی اللہ نے آیت اتاری کی نہیں, اس کے بعد نہیں اتاری نا, نہیں اتاری. یہ سب عمر اور عبداللہ ابن عمر کے ادعا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا اللہ نے عمر کی تائید کیا, اللہ نے عمر کی تائید کیا نا. وہی تو ہم سے اختلاف ہے نا بھائی صاحب, کہ بخاری جھوٹ کہہ رہے ہیں, یہ سب حدیث جھوٹی ہیں. یہ اب سن لو, صحابہ کو پتا ہے کہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. عمر بن الخطاب نے اس معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے توہین کی, عبداللہ ابن ابی بن سلول کے نماز کے معاملے میں اہانت کی, توہین کی, اپنی جو ہے وہ گستاخی واضح ہے, ٹھیک ہے نا. بعد میں اس کی عزت بچانے کے لیے یہ حدیث گڑی گئی کہ بھائی اس وقت جو یہ واقعہ ہوا تھا اللہ نے عمر کا سائڈ لے لیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا نا. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس کے بعد کہ پیغمبر آپ نماز, تاکہ عمر کے لیے عزت بن جائے. اس کی اصل حقیقت یہی ہے, اصل حقیقت ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کر سکتا
کہ کسی معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو چھوڑ کر کسی اور کا تائید کر دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ کی صرف آپ لوگوں کی کتابوں میں کہ ہر معاملے میں جہاں پہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے ہیں عمر کی تائید پہ آیت نازل ہوتی ہے, پیغمبر پہ نہیں ہوتی. مطلب یہ 20 جگہ جو امام یہ فضائل گڑنے کی فیکٹری ہے بھائی. کچھ غور کرو تو پتہ چل جاتا ہے فضائل جھوٹی ہیں. امام بخاری بھی بریلوی مان لیا جائے. دیکھو نہیں یہ عمر کے تعصب میں تو اس سے پہلے عبداللہ ابن عمر خود انہوں نے اپنے فضیلت میں حدیث گڑھی ہیں. دیکھو ایک شخص امام بخاری بھائی تھا وہی دن ہمارا ہے بریلوی. شیخ صاحب پیغمبر کی توہین جو ہے گستاخی کفر ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل کفر ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کے سامنے اطاعت تسلیم واجب ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے, ہادی تھے, امت میں کوئی شخص نہیں تھا جو ان کو ہدایت دے دے, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ جاتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے نہ ہو سکتا ہے؟ یہی تو کہنے مطلب تب تک حکم نہیں آیا تھا. وہ تو کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یار تو کسی کو حق تھا, کسی کو حکم نہیں ہے. چلے کسی کو حق ہے بھائی, کسی کو حق ہے کہ قمیص پکڑ کے کہیں کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں. قمیص نہیں پکڑے, آپ کالر پکڑنے کے وہ قمیص پکڑے نیچے سے. یہ کیا ہے؟ اقام عمر اخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا کیا ترجمہ ہے؟ وقال یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ. قمیص سے یہ بتائیے کہ کہنے کا مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو پکڑ کے کھینچا ہے اور کہا کہ کیوں اس پہ نماز پڑھ رہے ہو, اللہ نے تو حرام کر دیے تم پہ اس پہ نماز پڑھانا. یعنی اس شخص کا عقیدہ یہ ہے, دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام نماز پڑھانے لگے ہیں اور اس کو ہدایت دینے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کو سکھائیں کہ یہ نماز حرام ہے, اور کس انداز سے کہ کوئی بھی شخص کسی مولوی کے ساتھ نہیں کرتا کہ نماز کے لیے امام کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچو. ہاں یہ بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے. جی بولے آپ بولے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اب عمر یہ کام کیے ہیں, ان کو یہ علم الغیب ہے, وہ عالم الغیب ہے, مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں کہ نہیں؟ اللہ اور اللہ کے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سے یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ ان پہ اعتراض کریں. کو جو بھی بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتکب ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے, دین سے مرتد ہوتا ہے. پیغمبر کو یہ کہ الزام لگانا کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں یہ نہایت ہی کفر ہے. آپ کا علم تھا کہ اللہ اے عمر ابھی تک مجھے روکا نہیں گیا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی آیت آنے والی ہے. عمر کو علم تھا, وہ آیت آئی, عمر کو اللہ کی جانب سے علم تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی حرام کرے گا, تو میں شروع ہی سے پیچھے ہی سے پیغمبر پہ یہ میں منع کر لیتا ہوں. ایسی مطلب یہ بات نہیں, اللہ کی بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ذریعہ بنایا اور ان سے موافقت کی, ان کی لفظ کو کاٹ دیا قرآن کی آیت کے مطابق. تو جبرائیل کس کام کے لیے؟ اگر اللہ دیکھ, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام فعل کرنے لگے تھے, اللہ نے عمر سے کہہ دیا کہ تو بھئی پیغمبر کی ہدایت کر, تو اصل محادی یہ ہے نا, اصل عادی ہے. اس سمے تو حرام تھا نہیں, حرام تو اس کے بعد ہوا ہے, آیت اترنے کے بعد. او بھائی آپ مجھے بتاؤ, دیکھو بھائی اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دے کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں, یا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ نہیں, جو کوئی کہتے تو وہ تو مطلب کہ کہنے کا مطلب یہ کہ اس سمے تو حرام و حلال کا مطلب ہی نہیں ہوا تھا, وہ تو کہنے کے حرام. شیخ صاحب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھانے لگے عبداللہ ابن ابی کے جنازے پر, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ ایک مسلمان کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ حرام نماز آپ پڑھانے لگے, یہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مان لیجیے قیاس سے کام نہیں نہ چلے گا یہاں, ابھی وہاں پہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں آیا بھائی صاحب. نہیں حرام ہو گیا, دیکھو آپ بتائیے وہاں پر دیکھیں آپ فرض نبی کو چھوڑتے ہیں, آپ جاتے ہیں بھائی کوئی کام کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, آپ عالم دین ہے, آپ مولوی صاحب ہیں, کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے آپ کا یہ فعل حرام ہے, سب کے سامنے کہتا ہے, یہ آپ کے لیے بے عزتی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا وضو خراب ہے یا آپ کا نماز غلط ہے, پیچھے ہٹو, یہ کپڑے کھینچتا ہے, یہ آپ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سے آدمی شریعت کے مطابق ہمارا وضو صحیح نہیں ہے اور ہمارے اندر انصاف ہے تو ہم یہی کہیں کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ کی وضو صحیح ہے اور وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ غلط ہے اور پیچھے آپ کو کرتا اور سب کے سامنے آپ سے مناظر کی کوشش بھی کرتا, آپ کی بے توہین ہے کہ نہیں ہے؟
वो तो खयानत कर रहा है, फिर क्या कर रहा है? खयानत कर रहा है यानी कि फिर तो आपकी वो तौहीन है कि गलत नहीं ही- भाई? अगर कोई शख्स आपको कहता आप देख आप नमाज पढ़ाने लगे, आपकी नमाज गलत है, क्या कि वाकई आपकी नमाज गलत भी है, हाँ। आपकी तौहीन है कि नहीं? एक आलिम दीन का होने के नाते बेहतरामी है कि नहीं? आप देखिए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरफैल सही है, वो नमाज मुनाफिक पे काफिर पे भी नमाज पढ़े, उसकी नमाज सही है भाई। शरीयत उनकी है, वो मासूम है, वो गलत कर ही नहीं सकता है। सुन ले भाई, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी करें सही है। कोई शख्स उनसे कहता है कि आप हराम कर रहे हैं, ये मुसलमान कैसे है? मुझे समझा दो भाई। ये बताइए कि उस समय हराम हुआ था पढ़ना? आप खाली इतना बता दीजिए। नहीं हराम था, अब्दुल्लाह नहीं बिन हराम उबई की था। जमात, तो कैसे आप कह दिए कि वो हराम करने जा रहे थे जब हराम था और ही भाई नहीं, मैं तो नहीं कैसे कहा, होगा खलीफा हराम? आपका कह रहा है भाई साहब, शेख साहब। देखो एक दफा फिर कहता हूं, एक दफा सुन लो भाई, एक दफा फिर ये देखो एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, खुद अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि पढ़ा, नमाज पढ़ा। फकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियुसल्ली, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए कि नमाज पढ़ाएं, जमात खड़ी हो रही है जनाजे की। फकाम उमर फअखज़ बिथौबिही, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, उमर खड़े हो गए, नमाज के कपड़े खिंचाए उनके। फकाल, और कहा, या रसूल अल्लाह तुसल्ली अलैहि वक़द नहाका रब्बुका अन युसल्ली अलैहि, ए पैगंबर आप इस पे नमाज पढ़ाएंगे, अल्लाह ने तो हराम किया इस पे नमाज पढ़ाना। एक शख्स नमाज, देखो सबके सामने, देखो जी भाई साहब, पूरे अंसार सारा मजमा खड़ा है, जनाजा उधर पड़ा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए नमाज पढ़ाने के लिए। जो ना ये कपड़े पीछे से खींचता है, पीछे से ही खींचा होगा ना, तो क्योंकि जमात पीछे होती, और कहता है ये आप क्या कर रहे हैं, ये हराम है। तो अरे उस समय हराम नहीं था, कैसे कभी देखो उमर ने जिस हराम? शख्स का अकीदा यह है, जो सजेस्ट ये करता है, उसके जहन में ख्याल भी आ सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम नमाज पढ़ा भी सकते हैं, वो मुसलमान या काफिर है। वो हराम तो कहे नहीं है, वो बोले कि या रसूल अल्लाह, ये काफिर और मुनाफिक है। उस समय ये बोला, मुनाफिकों की देखो नमाज देखो, पढ़ना हराम नहीं। या रसूल अल्लाह तुसल्ली अलैहि, आप उसमें नमाज, वक़द नहाका रब्बुका, अल्लाह ने तुझे मना किया कि उस पर नमाज ना पढ़ो। मुझे बताओ, ये कब हुआ? ये उबई के मुनाफिकों की जवाब नमाज अब्दुल्लाह इब्न पढ़ाना। उबई के जनाजे पे हुआ ना, ये अल्लाह ने तुझे मना किया, यानी हराम है ये नमाज। यानी ये शख्स समझता है कि अल्लाह ने पैगंबर मना- सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा नमाज जिससे अल्लाह ने मना किया, वो नमाज पढ़ाने लगे, ये मुसलमान या काफिर है? मुझे समझा दो। नबी नहीं सुना, नबी ने क्या अभी कहा कि नबी ने कहा अभी कि या अभी उमर, हमारे जमाने में, ये बुखारी है भाई, अगर देखो अभी हमारे जमाने में आपके किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फेल हो, कोई मुसलमान कह दे कि पैगंबर ने ये क्यों फेल अंजाम दिया, ये बुरी बात है, या पैगंबर अल्लाह ने इससे मना किया था, आप क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे कि ये शख्स मुर्तद है, काफिर है? भाई इनके हाँ उमर को सब चीज की छुट्टी है, वो ड्रिंक करे ना, लोग खुद की ड्रिंक पी के नशे हो जाए, वो उनको इल्जाम- छुट्टी है, इल्जाम उनको तराशी है। छुट्टी है। सहाबा को मारे, आयशा के घर पे चापा मारे, इब्ने मैमुना के घर में चापा मारे, उन जंगों से भाग जाए, आय हाय। उमर को शरीयत तो उसके लिए है नहीं ना, उसको तो खुली छुट्टी है, भाग्य आपके खलीफा को तो खुली आपके छुट्टी है बदन, ना। आप कहे कि खलीफा हमारे कहे कि वो जंग नहीं किए, जंग बदर में जो कुफार के कुएं में फेंका गया, कुआर के तो कौन फेंका, तो या रसूल अल्लाह, लाशों को उसने कुफे में वो मारने के बाद। चले भाई शेख साहब, अल्लाह के शेख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शेख साहब उमर लेट हो गया, ज्यादा अब आप से सो नहीं- जाओ शेख साहब, अब सो जाओ, ठीक है ना। देखो अब दुनिया में सबके सामने जवाब नहीं दे सकते, आखिरत में क्या करोगे, कब्र में क्या करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह शेख हमारा साहब खात्मा पूछो, इस मसलक पर हुआ, जरूर हम क्या जन्नत में जाएंगे। दुनिया में जवाब नहीं दे सकते कि तुमने ऐसे इमाम की पैरवी किया है जो ड्रिंक करता था, ठीक है ना। ऐसे ऐसा है, इमाम को अगर अहले बैत उसको- ताहरीन अलैहिस्सलाम पे हक समझते हो, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ऐसे इहानत किया, ठीक है ना। तो आखिरत में क्या करोगे शेख साहब? इसी मसलक पे मरे तो अगर से- जवाब क्या दोगे कब्र में? जवाब क्या दोगे आखिरत में? आखिरत है भी कि नहीं कि झूठ है? मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की अताअत करना। बस इसी के पे चले जाओ ना। अभी कह दो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां जी का हराम नमाज पढ़ाई है, कह दो ना, तुम भी उसी की सुन्नत पे चलो, उमर के सुन्नत पे चलो, देखते हैं कि कौन आपको मुसलमान है। माज़अल्लाह, चलें शेख साहब, नबी करीम रऊफ सल्लल्लाहु साहब अलैहि आपकी बड़ी मेहरबानी, लेट हो गया, ठीक है ना भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे।
और ले अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर। आपकी मैं खादिम आप सब। मेरे दोस्तों ये आप पर है कि आप मुख्तलिफ उलमा को सुनने के बाद आपके जो तजर्बा है वो क्या कहता है, आपको क्या 3-4 उलमा को एक ही टॉपिक पर सुनने के बाद कोई ना कोई नतीजा आपके पास निकलना आसान होता है, या आप अपनी अपनी मसाजिद जो भी उलमा आपको पसंद है जब उनको सुनते हैं तो वो आपको समझ आ जाती है। लेकिन इसमें आपके लिए आसानी ऐसे ही है जैसे 9-10 के बच्चे मुख्तलिफ अकेडमियों से बोर्ड के जो एग्जाम होने होते हैं वो उसकी तैयारी करते हैं ताकि उसमें कामयाब कामरान हो जाए। इसी तरीके से जितने मुसलमान हैं उन्हें भी चाहिए कि ये जो 73 फिरके हैं इनको 73 अकेडमियां समझ लें और अपनी अपनी अकेडमी से अगर वो तैयारी करेंगे तो वो उन्हें नहीं अंदाजा होगा कि हमारी अकेडमी क्या इन्हें कामयाबी की तरफ लेके जा रही है या जहन्नम की तरफ लेके जा रही है। तो उसका आसान तरीका ये है कि जब आप मुख्तलिफ लोगों को एक टॉपिक पर सुनेंगे और थोड़ा हौसला अपने अंदर रखेंगे ताकि थोड़ा चुकन्ना होके हर चीज को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो अल्लाह ने आप लोगों को अकल दी है, शऊर दी है, सेंस दी है। आप 20 रुपए में और 5000 के नोट में जब आप समझ लेते हैं कि ये 20 का है और ये 5000 का है तो आपके दिमाग काम कर रहा है। आपको औरत मर्द में फर्क नजर आता है तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग काम करता है। तो जब इतना आपका जो मेंटल अप्रोच है वो काम करती है तो आप उलमा को भी जब सुनेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हमारी अपनी बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, सुनन दाऊद, नसाई शरीफ इन किताबों में से जब पढ़ के सुनाया जाता है, फिर अहले तशय्युअ जब अपनी किताब का हवाला देते हैं तो आपने हर चीज अपने ज़हन में रखनी है कि कौन सी किताब है, ये अहले तशय्युअ की है या अहले सुन्नत वल जमात की है। क्या रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने खुतबात हैं क्या हमारे सुन्नत वल जमात की किताबों में मौजूद हैं या नहीं, सारी चीजें आपके ज़हन में होंगी। वो आस्ता आस्ता करके तो आपकी तैयारी इंशाल्लाह मुकम्मल होगी और वो उस अकेडमी के साथ, उन हस्तियों के साथ आपका राब्ता हो जाएगा जिन पे अल्लाह दरूद भेज रहा है। तो जिन पे अल्लाह दरूद भेज रहा है वो अल्लाह की चुनीदा हस्तियां हैं। तो अगर हम उन चुनीदा हस्तियों के साथ वाबस्ता हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाएगी। लोगों की आपने परवाह नहीं करनी है, अपनी आखिरत की परवाह करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। इंशाल्लाह दोस्तों मैं नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर खिदमत होता हूँ। बहुत शुक्रिया।